بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جہاد کا حکم بیان فرمایا ہے اور جہاد کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جہاد میں سب سے پہلا خطرہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ موت آ جائے گی، جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس خدشے کو انسان کے دل سے نکالنے کے لیے ساتھ اس مضمون کو بھی شروع فرمایا اور ایک واقعہ کی طرف تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک قوم وہ بھی موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں تھی، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکی۔ سارے کے سارے بیک وقت فرشتے کی آواز سے مر گئے اور پھر ان کو زندہ بھی کیا گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جتنے بھی ہم انسان ہیں ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ زندہ ہونے کا اصل ظہور تو قیامت میں ہی ہوگا۔ لیکن قرآن پاک نے کئی واقعات ایسے بھی بیان کیے ہیں کہ اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا گیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے یہ بات ارشاد عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی بھی مردے کو قم بإذن اللہ فرماتے تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے، زندہ ہو جاتے۔ چنانچہ کتنے ہی مردوں کے ایسے زندہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ وہ بستیوں کے پاس سے گزرے جو تباہ حال تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کی سواری پر موت طاری کر دی، اور اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد ان کو زندہ کیا۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اپنی جگہ آ جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ اس پر میرا ایمان تو ہے کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، لیکن ذرا دل کو اطمینان ہو جائے گا، میں کیفیت جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پرندے پالنے کا حکم دیا، پھر ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور مختلف پہاڑوں پر ان کے حصوں کو رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو آواز دو۔ تو چنانچہ جب ان کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کر واپس آ گئے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کا واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اس کے جسم کا حصہ اس کو لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو تاثیر وہاں پر بھی گائے کے جسم کے کسی حصے کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم کی تھی۔ تو اس لیے دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک برحق چیز ہے جس کا کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، قرآن پاک نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن وہ موت سے بچ نہیں سکے بلکہ سارے کے سارے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ تو اس لیے موت سے فرار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد میں نکلا کرو۔ جہاد میں نکلنا یہ موت کا سبب نہیں ہے، اور بزدلی کے باعث جہاد سے فرار یہ زندہ رہنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ اسلام لانے کے بعد تقریباً پوری کی پوری زندگی ان کی جہاد میں گزری ہے، حالت جنگ میں گزری ہے۔ امن کی حالت میں انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ نہیں گزارا، ایک شہر سے دوسری شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک قلعے سے دوسرا قلعہ، ایک ملک سے دوسرا ملک، ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے، ساتھیوں نے تسلی دینے کی کوشش کی کہ موت برحق چیز ہے، آ کے رہنے والی چیز ہے، تو آپ خوفزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں جانتا ہوں کہ موت برحق چیز ہے، وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اور فرمانے لگے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم نہ ہوں، اور کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے مجھے تھوڑی سی بھی شہادت کی امید ہو اور میں نے وہاں اپنے آپ کو ڈھال نہ دیا ہو۔ ہر خطرے میں میں کودا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہیں ہو سکی، بلکہ ان کے الفاظ ہیں اور وہی اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں گدھے کی طرح اپنے قلعے پر مر رہا ہوں۔ تو جیسے گدھا اپنے قلعے پہ مرتا ہے تو میں بھی اپنی چارپائی پہ مر رہا ہوں۔ تو اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ بزدلوں کو یہ پیغام بھی پہنچا دو، اگر موت قتال میں ہوتی تو کم سے کم میں ضرور شہید ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت ہے، اس کا طریقہ کار ہے، طے شدہ ہے، اس کے مطابق اسی وقت پر آ کے رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ بھی موت کے ڈر سے نکلے۔ یہ کون لوگ تھے اور موت کا ڈر کیا تھا، اس کے حوالے سے قرآن پاک نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی، لیکن طرز بیان یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت معروف اور مشہور تھا کہ کیا تم لوگوں کو اس کی خبر نہیں پہنچی کہ وہ جو لوگ موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ تو یہ طرز انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ معروف اور مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے کچھ روایات منقول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس قوم کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کی قیادت میں، لیکن انہوں نے جہاد سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے وہاں سے ہجرت کر لی اور کوچ کر گئے، اور آگے جہاں پہنچے تو ان پر موت طاری ہو گئی۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ایک اس پہاڑ پر دوسرا دوسرے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک آواز لگائی جس سے یہ سارے کے سارے مر گئے، اور یہ ہزاروں میں تھے۔ اس کے بارے میں زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ یہ 10,000 تھے، کم کی بھی روایات ہیں، زیادہ کی بھی ہیں، لیکن 10,000 کا تذکرہ ہے کہ یہ 10,000 تھے۔ 10,000 کے 10,000 ایک ہی آواز سے سارے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ اور دوسرا جو زیادہ تر روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ یہ پہلی قوموں پر عذاب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب اترا کرتا تھا، طاعون کی بیماری پھیل جاتی تھی، اور بعد میں اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، وہ کبھی آ جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ رحمت اس انداز سے بنا دیا ہے کہ کتنے ہی لوگوں کو شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ طاعون میں مرنے والا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہے۔ تو یہ بھی طاعون جب پھیلا تو موت سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک کھلے میدان میں آ کر کھلی آب و ہوا میں مقیم ہو گئے، لیکن وہاں پر فرشتے کی آواز سے سارے کے سارے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، تو ظاہر ہے کہ یہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون،
یقیناً اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو دوبارہ زندہ ہونا ان کا کیسے ہوا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اور پھر طاعون کی وبا اگر پھیل جائے تو اس کے احکام کیا ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ کل بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرمائے۔